السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں لاسٹ ایئر 3 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے۔ اسٹیٹسٹکس آف بیورو آف پاکستان نے چند دن پہلے یہ اعداد و شمار جاری کیے، جس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ کتنی ہوئی ہے، کن کن سیکٹر میں اضافہ ہوا ہے، کن کن سیکٹر میں اضافہ نہیں ہوا۔ یہ تمام معلومات میں آج کے اس سیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ ویڈیو انتہائی اہم اور معلومات ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو بزنس میں انٹرسٹڈ ہیں، جو ایکسپورٹ کے بزنس میں ہیں یا ایکسپورٹ میں آنا چاہتے ہیں اور ملکی معیشت میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کس چیز کا ٹرینڈ ہے، کس پروڈکٹ کی مارکیٹ میں ٹرینڈ زیادہ ہے۔ یہ آج کے ہم سیشن میں جانیں گے، تو آپ اینڈ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، جو 2023-24 فنانشیل ایئر کلوز ہوا ہے 31 جولائی کو، اس کے اندر جو پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ ہوئی وہ ہے، اس کی فگرز ہیں 30.66 بلین ڈالر، یعنی 30.66 ارب ڈالر کی ٹوٹل ایکسپورٹ ہوئی، اور یہ لاسٹ ایئر کی ایکسپورٹ کے مقابلے میں 10.65 یعنی 10.65% انکریز کے ساتھ یہ ایکسپورٹ ہوئی۔ ٹوٹل جو 2022-23 میں ایکسپورٹ ہوئی وہ تھی 27.66 بلین US ڈالر، جبکہ 2023-24 میں جو ایکسپورٹ ہوئی وہ 30.66 بلین ڈالر، یعنی 3 ارب ڈالر کا اس میں اضافہ ہوا ہے، 10.65% اس میں انکریز ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس کس سیکٹر میں گروتھ ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے آتا ہے فوڈ سیکٹر۔ تو الحمدللہ فوڈ سیکٹر میں ہمارے تقریباً 46% انکریز کے ساتھ جو ٹوٹل ایکسپورٹ ہوا وہ 7.36 بلین US ڈالر کا ہے۔ فوڈ ایکسپورٹ کے اندر کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ اس میں رائس ہے، فروٹ ہے، ویجیٹیبل ہے، میٹ ہے، اسپائسز ہیں اور آئل سیڈز ہیں۔ یہ فوڈ آئٹم میں گروتھ تھی۔ اس کے بعد جو دوسرا میجر سیکٹر ہے وہ ٹیکسٹائل ہے۔ ٹیکسٹائل سیکٹر پاکستان کی ایکسپورٹ میں ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ ٹوٹل ایکسپورٹ جو ہوئی اس سال وہ 16.55 بلین US ڈالر کی ہے، یعنی کہ 16.55 ارب US ڈالر کی ایکسپورٹ ہے۔ آلدو کہ یہ لاسٹ ایئر کے مقابلے میں بہت کم انکریز ہے، 0.93%۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 1% انکریز ہوئی ہے، جو کہ بہت کم ہے۔ ہاں، البتہ ایک جو لمحہ فکریہ ہے کہ اس کے اندر 316% جو گروتھ ہوئی ہے، جو انکریز ہے، وہ را کاٹن کی ہے۔ را کاٹن کی ایکسپورٹ 316% ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری انڈسٹری میں پروسیس کم ہوا ہے، وہ کم پروڈیوس ہوا ہے، اور ہم نے را فارم میں ایکسپورٹ زیادہ کیا۔ یہ ہمارے پالیسی ساز اداروں کو، لوگوں کو، حکومت کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیوں را فارم میں مٹیریل زیادہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے، اس کی ریشو اتنی زیادہ کیوں بڑی ہے۔ میرے خیال سے تو اس کی ایک بڑی وجہ ہمارے ہاں مہنگی بجلی ہے۔ الیکٹرسٹی مہنگی ہونے کی وجہ سے انڈسٹریلسٹ اس کو را فارم میں ایکسپورٹ کرنا بہتر سمجھتا ہے۔ اور اگر آپ سپوز کریں کہ یہ بھی پاکستان میں پروسیس ہوا ہوتا، یہ کاٹن بھی، تو جس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی جو ایکسپورٹ کی فگر ہے وہ اس سے کہیں ڈیفرنٹ ہوتی اور کئی سارے لوگوں کو روزگار بھی ملتا اور ملکی معیشت اور بہتر ہوتی۔ بہرحال یہ فگرز ہیں۔ کیمیکل کی ایکسپورٹ کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں 1.5 بلین US ڈالر کی ایکسپورٹ ہوئی ہے with 8% انکریز کے ساتھ۔ سیمنٹ فیکٹر میں بہت اچھی گروتھ ہوئی ہے، 40.36% گروتھ کے ساتھ ٹوٹل جو ایکسپورٹ ہوئی 266.5 ملین US ڈالر کی ایکسپورٹ ہوئی۔ لاسٹ ایئر کے مقابلے میں یہ 40.3% انکریز ہے۔ اسی طریقے سے پیٹرولیم اور کول ریلیٹڈ مٹیریلز کے اندر 80% انکریز ہوئی ہے۔ یہ سب سے زیادہ انکریز ہے را کاٹن کی بات۔ را کاٹن میں 316% انکریز ہوئی، اور اس کے بعد
پیٹرولیم اور کول کی مصنوعات کے اندر 80% انکریز کے ساتھ 400 ملین US ڈالر کی ایکسپورٹ ہوئی۔ سپورٹ سائڈ کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر 7.41% انکریز ہوئی اور ٹوٹل 254.4 ملین US ڈالر کی ایکسپورٹ ہوئی۔ دیگر اہم جو اشیاء ایکسپورٹ ہوئی ان میں پلاسٹک مٹیریل ہے، کینوس ہے، فوڈ ویئر ہے، میڈیسن ہے، انجینئرنگ گڈز ہیں اور جویلری وغیرہ ہے۔ ان پروڈکٹ کے اندر میں بھی انکریز ہوئی۔ اب ہمیں یہ ایسی پالیسی بنانی ہوگی، ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ملک میں بہتری آئے، ہمارے ملک میں معیشت بہتر ہو، ڈالر کے ریٹ کم ہو یا اکانومی سسٹینیبل ہو، تو ہمیں اپنی امپورٹ کے مقابلے میں ایکسپورٹ کو بڑھانا ہوگا۔ ہمیں اپنی ایکسپورٹ کی طرف زیادہ توجہ دینی ہوگی۔ آلدو کہ الحمدللہ اٹ از گڈ سائن کہ لاسٹ ایئر کے مقابلے میں 10% انکریز ہوئی ہے، جو کہ اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر ہم اپنے منرل سیکٹر، ایگریکلچر سیکٹر، ٹیکسٹائل سیکٹر کی طرف توجہ دیں، ایسی پالیسیز بنائیں جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو ریلیف دیں، اور خاص طور پر انرجی کے ریٹ کم ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ چیزیں یہاں پہ پروڈیوس ہوں، اس کی کوالٹی بہتر ہو، تو جس سے ایکسپورٹ ہماری بڑھے گی۔ ایکسپورٹ کے بڑھنے کی وجہ سے انڈسٹری کا پہیہ اور زیادہ تیزی سے چلے گا، اس کی وجہ سے لوگوں کو زیادہ روزگار ملے گا، ملک کی معیشت اور بہتر ہوگی۔ مائننگ سیکٹر، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ سیمنٹ بھی مائننگ سیکٹر میں آتا ہے، آئل کول بھی مائننگ سیکٹر میں آتا ہے۔ فوڈ کی جب ہم نے بات کی تو اس کے اندر جو سپائسز ہیں اس کے اندر سالٹ آئے گا۔ میں اس ڈیٹا کے اندر، یہ اس رپورٹ کے مطابق تمام چیزوں کی ڈیٹیل نہیں تھی، میں کوشش کروں گا کہ یہ رپورٹس بھی حاصل کر کے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں کہ منرل سیکٹر میں لاسٹ ایئر کون کون سی آئٹمس ایکسپورٹ ہوئی اور کتنی کوانٹٹی میں ایکسپورٹ ہوئی، تو اس سے جو دوست ہمارے مائننگ میں کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے اس چینل کا پرائم فوکس منرل سیکٹر کو امپروو کرنا ہے، اس کو اپ گریڈ کرنا ہے، اس کے حوالے سے اویئرنیس دینی ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ وہ نالج بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے کہ لاسٹ ایئر میں کون کون سی منرلس اور کس کس ویلیو میں ٹوٹل ایکسپورٹ ہوئی۔ تو اگر یہ چینل آپ کو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل بھی سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو ریگولر ویڈیوز ملتی ہیں۔ بہت شکریہ۔